بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں نجم الحسن باجوہ ہوں. شاید یہ میری صحافتی کریئر کا پہلا موقع ہے اور پہلی ویڈیو ہے جس میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ کیا کچھ ہوا ہے، اور شاید میرے الفاظ یہ کور بھی نہ کر پائیں. شاید آپ کو اسلام آباد میں ہونے والی ظلم اور بربریت کی پوری کہانی نہ سنا پائیں کہ ایکچولی وہاں پر کس قدر ظلم ڈھایا گیا ہے. میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، لیکن میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے سیدھی اندھا دھند گولیاں گولیاں چلائی جائیں گی. جو فوٹیجز ہمارے پاس آ رہی ہیں اور جو فوٹیجز میں دیکھ رہا ہوں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارا واقعہ کب، کیسے اور کس طرح سے ہوا؟ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کہاں پہ ہیں؟ تحریک انصاف نے اس احتجاج کو کال آف کیوں کیا؟ اور تحریک انصاف اس وقت کیا سوچ رہی ہے، کیا پلان کر رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے میں رکھ سکوں. سب سے پہلے ناظرین کرام آپ کو بتا دوں کہ شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور کیونکہ اس وقت تو ڈیٹا اکٹھا کرنا بھی مشکل ہے، لیکن آفیشلی طور پہ 8 لوگوں کا پتہ چل چکا ہے. اور گورنمنٹ کے ہسپتالوں کے آفیشیل کاغذات کے مطابق انہیں گن شاٹ یعنی کہ گولی ماری گئی ہے، گولی کے نشانات ہیں ان کے اوپر. میں پولی کلینک کا ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ انہیں کس طرح سے جو ہے وہ مارا گیا ہے. مثال ہے، یہ 26 نومبر کی تاریخ، علی حسن ایج 25 MLC نمبر 2872 ریمارکس گن شاٹ. اسی طرح سے محب اللہ، شہزاد، یاسف، محمد فاروق، وسیم، زوان خان، انیس شہزاد، اور اسی طرح سے یہ چلتے ہوئی لسٹ ناظرین کرام 28 تک جاتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ جو ہے ان سب کے سامنے لکھا ہوا ہے گن شاٹ، اور کچھ کے نیچے لکھا ہوا ہے ایکسپائرڈ، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. یہ ہوا کیسے؟ ناظرین کرام دوپہر میگا فونز پہ اعلان کیے گئے کہ آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم آپ پہ گولی نہیں چلائیں گے. پھر شام ہونے کا انتظار کیا گیا، اور پھر لائٹس آف کی گئی، اور پھر ناظرین کرام تینوں طرف سے 3 ڈائریکشن سے بتایا جاتا ہے کہ رینجرز اور پولیس نے آپریشن شروع کیا. اور جو آڈیوز ہیں، جو آڈیوز ناظرین کرام سننے کو مل رہی ہیں، اسے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو فائرنگ تھی یہ کس قدر شدید تھی اور کس طرح سے، یعنی کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا. یہ گولیوں کی آواز ہے. یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ پر سیکنڈ کے حساب سے سینکڑوں کی تعداد میں گولیاں نکل رہی ہیں، اور یہ میرے پاس تقریباً 1 منٹ 23 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. آبویسلی یہ گھنٹوں تک اسی طرح سے معاملہ چلا، لگاتار فائر کیے گئے. وہاں سے رپورٹ کرنے والے بتاتے ہیں کہ سیدھے سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں، اور کسی قسم کا کوئی حیا نہیں کیا گیا. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور ناظرین کرام میں دیکھتا چلا جا رہا تھا اور میں دیکھتا چلا جا رہا تھا کہ کنٹینر کے اوپر نا، وہ جو کنٹینر لگے ہوئے تھے ڈی چوک میں، ان کے اوپر چڑھ کر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا. نماز پڑھتے پڑھتے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ پیچھے سے رینجرز آ گئی ہیں. ابھی وہ دعا ہی مانگ رہا تھا تو اس کو اٹھا کے کنٹینر سے نیچے پھینک دیا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ وہیں پہ شہید ہو گیا. مجھے یہ بتائیے یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ خیر، میں نے آپ کو بتایا کہ I'm sorry, I don't have any words. I'm really concerned about the future of Pakistan now. مطلب ایسا نہیں میں سوچ سکتا تھا، یعنی کہ میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس حد تک چیزیں چلی جائیں گی. خیر ناظرین کرام، اس کے بعد اندھیرا ہوا، لائٹیں جان بوجھ کر آف کی گئیں، فائرنگ کی گئی، اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے کنٹینر کو 3 طرف سے گھیرا گیا، اور پھر اس کنٹینر کو آگ لگا دی گئی. اس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ بشرا بی بی کی بہن تو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، شاید وہ کہیں ادھر ہی ہیں، لیکن حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ چلی گئی ہیں یہاں سے. ناظرین کرام، اچانک جب قیادت وہاں میں موجود نہیں تھی تو پھر عوام کو منتشر ہونا پڑا، کیونکہ انہیں کو بتانے والا ہی نہیں تھا کہ اب کرنا کیا ہے. یہ بشرا بی بی کو گرفتار بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر لوگ گلیوں میں بھاگے
اب ان سے گلیوں کو پکڑ کر گلیوں سے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کو وہاں سے گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ کس کی کمزوری ہے؟ مجھے لگتا ہے ناظرین کرام یہ کسی کی بھی کمزوری نہیں ہے, کیونکہ ورکر وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آیا تھا. جب اتنی اس قدر اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہو تو وہ کیا ہی کر لے گا. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ پنجاب کی قیادت کہاں پہ تھی. حماد اظہر صاحب اور یہ سارے جو ہے نا انہوں نے ڈرامے بازی کی شوکت بسرا کے ساتھ 50-60 بندوں کے ساتھ جناب نعرے بازی کروا کے جی ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, جی قافلہ اسلام آباد میں آ رہا ہے اور ہم ضم ہو جائیں گے اسلام آباد کے قافلے میں. اور وہ بھی ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. انہیں کہیں کہ میں تو انہیں کہہ رہا تھا واپس چلے جائیں, جا کے اپنے گرم بستروں میں آرام کیجئے, یہ جو ٹھٹھے بازی آپ نے کرنی تھی مت کیجئے, آپ میتوں کا تماشا دیکھنے آئے. کچھ لوگ تو خیر بہرحال وہاں سے یہ تک رپورٹ کر رہے ہیں کہ جتنی تعداد شہیدوں کی سامنے آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے. تو ناظرین کرام میں نے ایک ہسپتال کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا ہے. سوچیے کتنے ہسپتال ہیں اور کتنا ڈیٹا سامنے ہوگا. گن شاٹس سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں, سیدھی. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سنائپر بھی وہاں پہ موجود تھے, شاید کچھ کو تو جو ہے نا وہ نشانہ تاک کے باندھ کے مارا گیا ہے. بہرحال اس موقع کے اوپر ناظرین کرام پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی نہتے پرامن اور محب وطن شہریوں کے شفاقانہ قتل اور آپریشن کے نام پر اسلام آباد میں پرامن احتجاج کے شرکاء کے خلاف وحشت اور بربریت کے ننگے مظاہرے کی شدید الفاظ میں مذمت. چیف جسٹس آف پاکستان سے شہید کارکنان کے بہیمانہ قتل کے از خود نوٹس اور وزیر اعظم, وزیر داخلہ اسلام آباد اور پنجاب کے انسپکٹر جنرل کے خلاف قتل عمد کی کارروائی کی احکامات کی اپیل. مینڈیٹ چور فسطائیوں کی ماں پر سرکاری مشینری کی گولیوں سے درجنوں نے ہتھے بے گناہ کارکنوں کو سیدھیاں گولیاں مار کر شہید, جن میں سے 8 کے کوائف اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں. شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی, ملک مبین, اورنگزیب, عبدالقادر, ملک صفدر علی, احمد ولی, محمد الیاس اور عبدالرشید شامل. پرامن مظاہرین پر اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیوں کی بارش کی گئی اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں کو زخمی کر کے خون میں نہلایا گیا. حکومتی بربریت اور دارالحکومت کے نہتے شہریوں کا مقتل بنانے کے حکومتی منصوبے کے پیش نظر امن کے احتجاج کی فی الوقت منسوخی کا اعلان, یعنی کہ احتجاج پھر اس کے بعد فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے. حکومتی بربریت کی تفصیل کے سیاسی اور کور کمیٹیز کے میں تجزیے کے بعد بانی چیئرمین عمران خان کے سامنے رکھنے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں آئندہ کے لاہ عمل کے اجراء کا اعلان. پاکستان تحریک انصاف کوئی عسکری یا مسلح جماعت ہے, نہ ہی اپنے عوام کو ریاستی قاتلوں کے ہاتھوں ذبح کروانے کی خود متحمل ہو سکتی ہے. پرامن احتجاج کے لیے تمام تر صوبتوں, رکاوٹوں, تشدد, وحشیانہ بربریت برداشت کے ہمارے کارکن ڈی چوک پہنچے, مگر اپنے شہریوں کی لاشوں کے انبار لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے. 24 کروڑ پاکستانیوں کی بھیڑ بکریاں سمجھنے والے درندوں کے لیے شہریوں کا قتل تفریح کا وسیلہ ہو سکتا ہے, مگر تحریک انصاف کے عوام اور اس کے وسائل اور اس کی قومی مفادات کی نگہبان ہے. یہ ساری کہانی سنائی گئی اور بتایا گیا کہ ہم اس جلسے کو, اس احتجاج کو, اس دھرنے کو اس لیے منسوخ کر رہے ہیں. اور واقعی ناظرین کرام کتنا کو لوگ لڑ سکتے ہیں مجھے بتائیے. بندوقوں کے سامنے لڑا جا سکتا ہے, وہاں پر لڑا جا سکتا ہے جہاں پر لوگوں کو تھوڑا خیال ہو. یہاں پہ کوئی خیال نہیں ہے, سیدھی گولیاں سیدھی. میں ابھی تک سکتے میں ہوں اور میرا ذہن کام نہیں کر رہا. اور دوسری طرف ناظرین کرام جو ذہنی بیمار, میں آپ کو بتا دوں ذہنی بیمار ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ جشن منایا جا رہا ہے, کس طرح سے یہ لوگ جشن منا رہے ہیں. میں حسن ایوب صاحب کے کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے, جو معززین انقلاب کا خواب دیکھ رہے تھے وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں. پھر نیچے بندوق کی تصویر لگائی گئی اور اوپر لکھا گیا, یعنی کہ آرمی چیف نے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکھا گیا حافظ سید عاصم منیر, حافظ سید عاصم منیر. ٹھیک ہے جناب. اور انہوں نے کہا جی سمجھنے کی بات ہے کہ جس ریاستی مشینری کے سامنے ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم کے انتشاری نہ رک سکے, ان کے ہاتھوں سے ایک بار پھر علی امین اور بشرا بی بی فرار ہو گئے. تحریک انصاف کی انتشار کی فائنل کال تو وڑ گئی, ٹھیک ہے. اور یہ جناب انہیں کہا گیا اور انہیں کالعدم جماعت ڈکلیئر کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ اور میں کیا لکھوں یا کیا بولوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آئین ہے, سرزمین بے آئین ہوئی آج پاکستان. میرے پاس اس کے علاوہ الفاظ ہی نہیں, اور شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ میں اس سے زیادہ شاید ویڈیو ریکارڈ کر بھی نہیں سکتا ہوں. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.